وہ ٹرمپ جو اکثر دنیا کو جنگ کے دہانے پر لے جانے کے الزامات میں گھرا رہا، اچانک خود کو امن کا مسیحا کیوں ثابت کرنا چاہتا ہے؟ کیا واقعی اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روک کر تاریخ رقم کی، یا یہ سب نوبل انعام کے خواب کا ایک نیا ڈرامہ ہے؟ ایک طرف وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ 7 جنگیں رکوانا اس کا کارنامہ ہے، اور دوسری طرف UN نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں تو ایک فون کال تک نہیں ہے۔ اگر امن واقعی ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے تو پھر غزہ میں بہتا ہوا خون کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ امن کی حقیقت ہے یا پھر عالمی سیاست کا ایک ایسا کھیل ہے جس میں ٹرمپ صرف اپنا چہرہ دنیا کے سامنے نمایاں کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تبسم رضا۔ دوستو، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر خبروں کی سرخی بن گئے، اور وہی ٹرمپ جو اپنے متنازع بیانات کے لیے مشہور ہیں، اس بار بھی پاک بھارت کشیدگی اور جنگ بندی کا ذکر کرنا نہیں بھولے۔ ٹرمپ نے بڑے اعتماد سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی، بلکہ صرف یہی نہیں، ان کے مطابق پچھلے 1 سال میں انہوں نے 7 جنگوں کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا، اور ٹرمپ صاحب کے مطابق سب سمجھتے ہیں کہ انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دعوے کتنے حقیقت پر مبنی ہیں، اور کیا واقعی ٹرمپ امن کے ہیرو بن گئے ہیں، یا پھر یہ سب کچھ عالمی سیاست کا ایک نیا ڈرامہ ہے جو رچایا جا رہا ہے، جو رچایا جا چکا ہے؟ ٹرمپ کے خطاب میں 2 بڑی چیزیں نمایاں ہوئی۔ پہلی، انہوں نے اقوام متحدہ پر براہ راست تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگیں رکوانے میں UN کا کوئی کردار نہیں رہا، ایک بھی فون کال تک نہیں آیا۔ گویا ٹرمپ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر امن قائم ہے تو یہ صرف اور صرف امریکی صدر کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے، اداروں کا نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے فلسطین، غزہ اور یوکرین جیسے بڑے تنازعات پر بھی اپنی پیس میکنگ پالیسی کو آگے بڑھایا۔ غزہ پر تو ان کا کہنا تھا کہ حماس نے امن کے تمام پیشکشوں کو مسترد کیا، اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کے مظالم کو انعام دینے کے مترادف تھا۔ ناظرین، یہاں کہانی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف جنرل اسمبلی میں ٹرمپ حماس کو برا بھلا کہتے رہے، لیکن اگلے ہی دن نیو یارک میں جب مسلم ممالک کے سربراہان سے ملاقات کی تو انہیں یہی مسئلہ سب سے اہم لگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر طیب اردوان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور قطر، مصر، اردن سمیت کئی مسلم ملکوں کے رہنما ایک ہی میز پر موجود تھے۔ میٹنگ 50 منٹ جاری رہی، اور ٹرمپ نے باہر آ کر اسے انتہائی کامیاب قرار دیا۔ لیکن امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ اس ملاقات کے پیچھے اصل ایجنڈا کچھ اور تھا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوجیں بھیجیں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے، اسرائیل وہاں سے نکل جائے، اور ساتھ ہی تعمیر نو اور رکون بھی یہ مسلمان ممالک ہی فراہم کرے۔ گویا بوجھ امریکہ یا اسرائیل کی بجائے عرب دنیا کے کندھوں پر ڈال دیا جائے۔ اب ذرا رک کر سوچتے ہیں، کیا یہ امن کی کوشش ہے یا پھر ایک بوجھ کی منتقلی ہے؟ کیا ٹرمپ واقعی مسئلہ فلسطین کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر امریکہ اسرائیل کے دباؤ کو ہلکا کرنے کے لیے مسلم دنیا کو ایک نئی ذمہ داری میں جکڑنا چاہتا ہے؟ پاک بھارت جنگ بندی کے ذکر پر واپس آئیں تو یہ بھی واضح ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی۔ دوسری طرف فرانس کے صدر نے اس لڑائی کو حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی جھڑپ قرار دیا۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی لڑائی تھی تو پھر ٹرمپ کے دعوے کہاں تک درست ہیں؟ کیا یہ محض نوبل انعام کے خواب میں بولی گئی باتیں ہیں، یا واقعی پس پردہ امریکہ نے کوئی ڈیل بھی کرائی تھی؟ دوسری طرف فلسطینی صدر محمود عباس نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا، اور فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ عالمی سیاست کا دھارا کس طرف جا رہا ہے؟ کیا فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ کھل چکی ہے، یا یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے؟ ناظرین، ٹرمپ کی تقریر اور ملاقاتوں کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہی ہے: ٹرمپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر امن کہیں ہے تو وہ صرف انہی کے ہاتھوں میں ممکن ہے۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی امن کے ہیرو ہیں، یا پھر دنیا کو اپنے بیانیے کے ذریعے اپنی سیاست کا اسیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال آپ کے لیے ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کا حقدار ماننا چاہیے؟ ٹرمپ کے نزدیک امن کچھ بھی نہیں، اس کے لیے امن وہ موقع ہے جس پر وہ اپنی طاقت اور عزت دکھا سکے۔ جب سوال فلسطین کی ریاست کی منظوری کا آیا تو امریکہ نے ہمیشہ ویٹو کی طاقت استعمال کی، اور اس ویٹو کے سائے میں ہزاروں معصوم شہری 2 سال کے اندر غزہ میں مارے گئے۔ ان لوگوں کی قربانی پر ٹرمپ کی امن کی باتیں محض الفاظ رہ جاتی ہیں۔ اسرائیل جب بدتمیزی کرتا ہے اور قتل و تلخیاں بڑھ جاتی ہیں تو امریکہ اسے روکنے میں ناکام رہتا ہے۔ جب وہ روکنے کی جگہ چشم پوشی یا حمایت کرے تو امن کی باتوں کا کوئی وزن نہیں رہ جاتا۔
ऐसी सूरत हाल में ट्रंप का अमन का दावा फजूल, सजा हुआ और ताकत के मुजाहरे के सिवा कुछ नहीं। वो मसले का हल नहीं चाहता, बल्कि अपनी पॉलिसियों को कौमी और जाती प्लेटफॉर्म पर प्रमोट कर रहा है। अमन उसके लिए कोई मकसद नहीं, बल्कि एक मंजरनामा है जिसमें वो स्टेज संभाल कर अपने मुफादात और ताकत का लुत्फ उठाता है। नाज़रीन, हकीकत यही है, जब कुव्वतें अमन के नाम पर अमली कदम ना उठाएं और मासूम लोगों की कीमत अदा करने वाली ताकतों को जवाबदेह ना ठहरा पाएं, तो अमन सिर्फ एक नारा रह जाता है। और ऐसे नारे हकीकत में किसी का भी नुकसान पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो अमेरिका की तरफ से उठाया जाए या किसी और मुल्क की तरफ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।